جو ہمارے بر صغیر کا مدرسہ سسٹم ہے نا، یہ بیسکلی ایک ڈیفینسو میکنزم ہے، اور ڈیفینسو میکنزم سے آپ کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اوفینس پہ جا کے کچھ چیز اچیو کرے گا. ڈیفینسو میکنزم کیوں ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ تو کنسنسس تھا کہ اب یہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا، یہ غلبہ نہیں ہو سکتا، انڈیویجولی آپ مسلمان رہیں گے لیکن وہ غلبے والی بات ختم ہے. تو یہ مدارس اس کے بعد بنے اس لیے تھے کہ اب روایت کی حفاظت کریں کہ بچوں کو امام مہدی کے ظہور تک ہم ٹرین کریں. دیٹ واز دا مین پرپز. جی اگر میں اس وقت ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، بیکاز آئی couldn't predict the future. اب تو ہم ہائنڈ سائڈ کی بینیفٹ سے بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوا. لیکن آپ نے یہ ریولیوشنری ایلیمنٹ آپ نے ٹیگ آن کیا بعد میں. ان کا تو تھا کہ اب ہم نے صرف اسلام کی ڈاکٹرن کو بچانا ہے اور اکیڈیمک ورک کرنا ہے. جو میں ایک آئیڈیالوجیکل ڈویژن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری یہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہماری ڈاکٹرن جو کہ بہت پرانی ہے، یعنی کہ وہ تو پری ڈیٹ کرتی ہے اس کو، جو اقامت دین کی ہے، جس کا میں بھی پرپوننٹ ہوں، سائل بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، سید قطب ہیں، مودودی صاحب ہیں، کہ یہ صرف تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے بلکہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش دا سسٹم. رائٹ. ہمارے مدارس نے جو فورسی کیا تھا، جو ان کی پرپز تھا بننے کا، وہ یہ تھا کہ یار اب بچوں کو تیار کرو، کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گا، نکاح کے معاملات ختم ہو جائیں گے، ناظرہ قرآن سب ختم ہو جائے گا، بیکاز ایوری تھنگ ول بی سسٹم کولیپس کر جائے گا. اینڈ آئی تھنک دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. جی. بٹ وہ ڈیفینسو میکنزم کی اب ضرورت نہیں ہے. ناؤ مدرسے کی تھیم چینج ہونی چاہیے. It has to go on offense. It has to make an impact on public policy. ہمارے مدارس سے ایک زمانہ یہ تھا کہ درس نظامی ہمارے CSS کا حصہ ہوا کرتا تھا، which no longer is the case. وہ دوبارہ سے بننا چاہیے. اس کو ہمارے لوگوں نے سیچوریٹ کرنا ہوگا. مدارس سے وہ لوگ نکلنے ہوں گے دوبارہ سے جن کو یہ سمجھ آ جائے کہ اب 1857 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، یہ ڈویژنس ختم ہونی چاہیے. کیسا اگر یہ پولیٹیکل ایشو ہوتا نا تو یہ بات ویٹ رکھتی تھی. یہ تھیولوجیکل ایشو ہے. جی. No, this can never happen because اب یہ عقیدے میں ہے. I have a different reading on this. اس کی وجہ یہ ہے. No, I have actually sat across tables. اور یہ تو ریئیکشنری فلاسفی ہے جو کہ برصغیر والوں کا تو کوئی صحیح نہیں ہے. یہ مدخلی اسکول سے آ رہی ہے ساری. وہ تو خیر چیز ہی اور ہوگی. نہیں وہ یہی ہے. They just have a name for it. We don't have that name for it. ایکچولی استعمال ہوتا ہے گالی کے طور پہ. جی ہونے بھی چاہیے. جب انہیں چھیڑنا تو انٹلیکچوئل ہونے بھی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے اسلام کے ساتھ. پوائنٹ یہ ہے کہ 1857 سے پہلے کون سے ہم آفینسو ڈاکٹرن کے اوپر تھے، تب بھی ہم وہی سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹرن نہیں بدلی ہم نے. میں اسپیسیفکلی مدرسے کی کریشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینسو میکنزم. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا فرینچائز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فلاسفی. جس فلاسفی کی فرینچائز بنی ہے نا دیوبند میں یا بریلی میں یا پرشیا سے بھی جو آ رہی تھی، وہ ساری کی ساری سیکولر نوڈ کے اوپر انڈر پننگ ساری سیکولر ہے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے پاور. But it made sense at that time. What kind of sense would that make? Because at that time you were under a foreign rule. No, hold on. سب کانٹیننٹ کو چھوڑیں. میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. سب کانٹیننٹ کی بات. سب کانٹیننٹ میں کون سی اپنی اوریجنل فلاسفی لی ہے؟ تو بورڈ فلاسفی. نہیں سر، ہم سب کانٹیننٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں بھی میں مثال دے دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری بنایا تھا جو بیسکلی ایک سر وہ تھا تو اسلام کی شکوں میں نا. میں وہی بتانے ہوں سر کہ بیسکلی ایک مہاراجا نے بلایا سب کو کہ آؤ اور میری شان میں کلابیں پڑھو اور وہ قانون سازی کرو جو مجھے اور میرے امپائر کو بینیفٹ کرتی ہے. تو اس وقت ایک مسلم رولر نے یہ ایڈکٹ پڑھوایا تھا. تو کلیئرلی اس کو فورن انویٹر تو تھا نہیں. تو اس وقت بھی جو عالم موجود تھے. نہیں سر، یہ دیکھیں میں یہ اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو علماء تھے دے شوڈ ہیو بین آن دا فرنٹ فوٹ. But never even for a second think کہ جو and that's the problem I'm saying. ہماری ڈاکٹرین ہے ڈوسائل ہونے کی. What he's the if I may میں دو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. ایک تو مدخالی گٹر کی چابی، مسلمان جنت کا مہمان. تو اینی ویز میں نے مدخلی کو مدخالی کیا تھا تاکہ وہ وزن پہ میرا شیئر پراپرلی اتر جائے. لیکن حقیقت جو کہ روح بھی اچانک آ جاتی ہے نا بیچ میں. ہاں جی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ what he's trying to say, Sahil bhai is trying to say is that کہ یہ جو میرج بٹوین پاور کوریڈورز اور ہمارے علماء ہے یہ آپ کو یزید کے زمانے سے نظر آتی ہے. اٹس ناٹ یونیک ٹو دا سب کانٹیننٹ کہ آپ کے ناٹ ٹو سے کہ علماء حق نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. دے آلویز ہیو بٹ ان اسپائٹ آف یا ڈسپائٹ آف دا مین اسٹریم نظام. ایک کلرجی کلاس ہے اسلام کے اندر، ڈکلیئرڈ نہیں ہے پیپسی کی طرح جس طرح کیتھولک چرچ میں ہے، لیکن ایک گرینڈ مفتیز کا کانسیپٹ ہو اور یہ چیزیں ہوں. ایک پیرامڈ ہے آف کہ یار یہ ایکسیپٹیبل رینج
اوورٹرن ونڈو جو ہوتی ہے آف ایکسیپٹیبل اوپینینس وہ یہ علماء ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہماری وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی اگر بات کریں جو مین اسٹریم ہے اسلام کا, اس کے اندر ایک انٹرنزک بلٹ ان ایک ڈیفالٹ ہے کہ وہ پاور کوریڈورز کو ہم سیڈ کرتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ان کو سروس میں ہی وہ ان کے لیے وکالت کرتے ہیں, عوام کے اندر پیس مینٹین کرتے ہیں. یہ جو اسٹیم کے ویلوز ہیں ان کو بلو آف کر دیتے ہیں اسٹیم کو کہ بھئی یہ نہ پاؤڈر کیک بن کے پھٹ جائے عوام, اور ساتھ ساتھ پھر وہ فنکشنری ٹاسک پرفارم کرتے ہیں جو ان کے لیے شرف کا باعث بنتی ہیں, جنازے, عید, شبراتیں, میلادیں, سرکمسیشنز اینڈ آل دیٹ. تو وہ ہاں اٹس اے کلاسک ختنے ہیں, اٹس اے کلاسک. تو اسینشلی وہ ایک فنکشن آف اسٹیٹ بنے. اور اگر آپ عالم کا جو ایک کورس ہے ایون درس نظامی وغیرہ کو دیکھیں تو یا ایک جنرل ہمارا جو ایک عالم کا وہ ایک بیسکلی کچہری کا وکیل ہے. وہ نکاح طلاق کی چیزیں جو ایک فنکشن آف سوسائٹی پرفارم کرتا ہے. فقہ کی بات ہے نا, اس کے بعد جو آتی ہے بات دیکھیں نہیں میرے کہنے کا فقہ کی بات بھی اس کو کہتے ہیں نا, آئی تھنک تھوڑا سا زیادہ اس کو ہائی لیول بات پہ لے جانا ہے. وہ ایگزیکٹرز آف فقہ ہیں, وہ مفقی نہیں ہوتے, وہ سوری وہ فقی نہیں ہوتے, مفکر نہیں ہوتے, فقی نہیں ہوتے, وہ بیسکلی وکیل ہوتے ہیں. دے آر ناٹ فلاسفرز آف لا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فلاسفرز آف لا ایون وی ہیو ٹو موو آن کہ اس کو کلوجر کی طرف لے کے جائے نا. ہم وی آر اینالائزنگ دا پرابلم وچ ایگزسٹس. ٹھیک, میری اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی, ساحل کی اپنی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی, آپ کی اپنی ہوگی, بٹ وی نو دا پرابلم از دیئر وٹ ایور دی. اس سے بھی اگر ہم نچلے لیول پہ چلے جائیں تو ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ٹھیک ہے امت کے اندر اسپیشلزم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن امت نے اگر آؤٹ سورس کر دیا اپنے بچوں کے نکاح, اپنے بزرگوں کے جنازے, یہ سارا کچھ کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے مولوی کا بھی آپ کریں, بیکاز آئی ڈونٹ نو, مجھے نکاح پڑھانا نہیں آتا بھی, مجھے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا, اینڈ آئی ایم ڈپینڈنٹ آن لٹرلی ایوری تھنگ کہ دین کو میں نے بغیر خود سمجھے میں نے ٹھیکے پہ کسی اور کو دے دیا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ہیپننگ, ہمیں اکنالج کرنا ہوگا, رائٹ. بٹ وی گو ایٹ اے مچ فنڈامنٹل لیول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس جو بر صغیر کے ہیں, دے ہیڈ دیٹ پرابلم, دے ڈیلٹ ود اٹ. ہاؤ ڈو وی سولو دس پرابلم ناؤ؟ آئی تھنک وی کین سولو دس تھرو انگیجمنٹ ود دیم. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے یہ بچوں کی ذہن سازی کر سکیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف اٹ. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکاری فتویٰ دے دینا ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا کے جا کے سو جانا ہے. اقامت دین کا کام مدارس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. میں نہیں کر سکتا, ساحل بھائی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی نہیں کر سکتے, اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ اقامت دینے کا کام کر سکتے ہیں, اقامت دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو پرسمپشن ہے نا آپ کی کہ اقامت دین کا کام کیسر نہیں کر سکتا, مولوی کرے گا, اٹس دی ایگزیکٹ اپوزٹ. اقامت دین کا کام اس وقت کا مولوی نہیں کر سکتا. I didn't say that, but I'll wait to hear you out. اس وقت جو پریپریشن پیرامڈ پورا بن چکا ہے نا ان کا, پورا the dough is not ready, it's cooked. اب جو اس وقت مولوی مدرسے سے تیار ہوگا وہ اقامت دین کا کام کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے ان ہز اون ڈاکٹرن ایز ویل. اگر اقامت دین کسی نے کرنی ہوگی نا تو ٹرانزٹری پیریڈ پہ ہم جیسوں کو کرنی پڑے گی, جو کہ ان سے فقہ کی مدد لے رہے ہوں گے اور پولیٹیکل انفورسمنٹ خود اپنی کیپیبلٹی پہ کر رہے ہوں گے. آپ جو کہتے ہیں نا ہم ڈیفیکٹڈ بچہ مدرسے میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا, اللہ کی قسم الٹا ہے. یہ بھی ہمارا مدرسہ اچھے بچوں کو ڈیفیکٹیو کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ڈیفیکٹڈ بچے مدرسے میں جاتے ہیں. وہی ڈیفیکٹڈ بچے اگر گریڈ 1 میں نا مدرسے میں وہ ہارورڈ میں ڈال دیں, اسٹیٹسمین بن جائیں گے. کوئی بچہ جینیٹکلی ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتا, اس کو ہم سائیکولوجیکلی انفیریئر کر دیتے ہوتے ہیں ادھر ڈال کے, اور اس کے بعد اور ڈوسائل ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. اگر ٹرانزٹری پیریڈ کے اندر پیپل ہو ہیو اے پولیٹیکل ایکیومن کین یوز دیم ایز این آؤٹ سورس فک ایجنسی اونلی, بیکاز دیٹس دی اونلی تھنگ دے ڈوئنگ اینی وے, دے از ڈوئنگ نتھنگ ایلس. اوکے, ہوپلا کو چھوڑ دیں, آپ شور و غل تو ہر فلینک میں کرتے ہوتے ہیں. فک جورسپروڈنس آپ کے پاس ہے, بالکل لے لیں, ہمیں کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی بھی کہے نا کہ بریلویوں کا نظام لاؤں یا شیعوں کا یا سنیوں کا, لے آؤ, شیعوں کو لے آؤ, بریلویوں کو لے آؤ. امام باڑے شراب خانے سے تو بہتر ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی ایک طرف ٹربن تو آئے, اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو اے سیکنڈری ریجیم. اور بائی دا وے